صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، سورہ الاعراف کی 2 آیات بینات آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق کا ذکر اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیات میں شکر کرنے کے احکام بیان ہوئے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں جما دیا اور تمہارے اسباب زندگی ہم نے تمہیں مہیا فرمائے۔ ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ قرآن شریف میں 6 صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں، سورہ الاعراف میں، سورہ حجر میں اور سورہ طٰہٰ میں اور سورہ صاد میں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو ترتیب محدثین نے، مفسرین نے بیان کی ہے، اس کے مطابق کوشش کی جائے گی کہ آدم علیہ السلام کا ذکر کچھ تفصیل کے ساتھ ہمیں معلوم ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس ذکر میں کچھ زیادہ دن گزر جائیں، کچھ زیادہ جمعے بھی لگ سکتے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو سلسلہ وار پہلو تھے ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ جو حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشادات عالیہ فرمائے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تفسیر کے ساتھ کوئی تقریباً 2 رکوع مسلسل یہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو ہم نے زمین میں جمایا، اور اس کے جمانے سے پہلے ہم نے اس کی اسباب زندگی، ضروریات زندگی پہلے مہیا کر دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق زمین پر آباد تھی۔ زمین ویران نہیں تھی بلکہ زمین آباد تھی۔ انسان کی تشریف آوری سے پہلے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام آپ کی زمین پر تشریف آوری سے پہلے، آپ کے وجود میں آنے سے پہلے چند طرح کی مخلوق پہلے دنیا میں آباد تھی۔ انسان سے پہلے اللہ کریم نے جنوں کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی پہلے بنایا، اور پھر جتنے جانور ہیں یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بنا دیے۔ پانی کا انتظام پہلے کر دیا گیا،
زمین کو ہموار سنوار پہلے دیا گیا، اس کے اوپر اگنے والے نباتات، یہ اشیاء خرد و نوش، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے تیار کر دیے گئے۔ اب معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پہلے انتظام کیوں ہو رہے تھے۔ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے، جب کوئی بڑا شاندار معزز ترین مہمان آنا ہو تو جس کے گھر میں اس مہمان نے آنا ہو وہ مہمان کے آنے کے بعد انتظام نہیں کرتا بلکہ اس کے آنے سے پہلے انتظام کرتا۔ اللہ اکبر! نہ جانے ان اہل اللہ کی روحیں کہاں تک رہی اور کہاں تک یہ سیر کرتے ہیں۔ یہ جملہ اتنا لطیف ہے کہ معزز مہمان جب کسی کے یہاں آئے یا کوئی کسی کے یہاں بھیجے تو اس کے آنے کے بعد انتظام نہیں ہوتے، انتظام پہلے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کوئی معزز مہمان اس جہان میں جلوہ گر ہونے والا ہے، جو اللہ کی ذات کا مظہر ہے، انسانیت کی ابتدا جس سے ہو رہی ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اللہ نے ان کو زمین میں بھیجنا جب منظور فرما لیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے انتظامات کر دیے کہ جانور بھی پہلے موجود ہوں اور جن بھی پہلے موجود ہوں، فرشتے بھی پہلے موجود ہوں، رہنے سہنے کے انتظامات، اشیاء خرد و نوش یہ پہلے ہوں، پھر میرا خلیفہ زمین میں تشریف لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے بیان کیا ہے، اور اس میں بڑی لطافت ہے اور بہت ساری حکمتیں ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق میں۔ تو فرمایا ہم نے جب تمہارے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے انتظام کیا تو تمہارا حق بنتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ اب وہ شکر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے اگلا شکر یہ بنتا ہے تم پر کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اس وجہ سے بھی اے اولاد آدم تمہارا حق بنتا ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو، جس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام، حدیث پاک میں مفسرین نے بھی اس کو بیان کیا کہ فرمایا جب باپ دادا پر احسان ہو تو گویا کہ وہ باپ دادا پر احسان نہیں، باپ دادا کی ساری اولاد پر احسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جتنے احسانات کیے گئے وہ صرف ان پہ نہیں تھے، قیامت تک آنے والی ان کی لائق اولاد پہ وہ احسان ہے، اور لائق اولاد ان احسانات کو بھولنے والی نہیں۔ کچھ نالائق بھول بھی جاتے ہیں لیکن جو لائق اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ان احسانات کو بھولنے والی نہیں۔ تو فرمایا ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہارے نقشے بنائے، صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے کہا تمام فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لے آدم، آدم علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، لم یکم من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو جب پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا ہے تو کہنے لگا قالا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا دلیل ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں افضل ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق پاک